بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج کل پھر ملک میں احتساب اور احتساب کی صدائیں ہیں. آج کا پروگرام میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اس ملک میں احتساب کے نام پر کس طرح سنجیدہ کوشش کی گئی اور کس طریقے سے احتساب کو جو ہے وہ مذاق بنا کر رکھا گیا. اپنی مرضی کا احتساب، اپنے پسند کا احتساب، کیا حقیقی معنوں میں اس ملک کے اندر کبھی کسی دور کے اندر احتساب ہوا؟ اس بات کا جائزہ لیں گے. اور احتساب کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کون کون سے عوامل تھے، اس پر آج بات کریں گے. ساتھ ہی پروگرام کے اندر آج گفتگو ہوگی افغانستان کی صورتحال میں کہ افغان حزب وحدت اسلامی کے چیئرمین نے آج ملاقات کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اس پر کیا بات ہوگی اور خاص طور پہ جو ہزارہ کا واقعہ ہوا ہے اس تناظر کے اندر ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. عاریہ صاحب، آج بھی جو ٹاک شوز کے موضوع اور خبروں کا موضوع جو ہے وہ لندن کا جو انٹرویو ہے وہ بنا ہوا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں احتساب سے جڑا ہوا ہے کہ احتساب کے معاملے کے اندر ہم کتنے سنجیدہ رہے ہیں. کوئی بھی حکومت ہے، خواہ وہ ماشاء اللہ میں رہا ہو، خواہ وہ جمہوری حکومتیں ہوں، کیا کوئی دور آپ کو یاد ہے کہ جس دور کے اندر حقیقی معنوں میں اکراس دی بورڈ احتساب ہوا ہو اس ملک میں؟ دیکھیں، 6 مئی 1945 پاکستان نہیں بنا تھا. ابھی 2 سال پہلے قائد اعظم فریم ورکس بنانے کے چکر میں تھے، تو قائد اعظم نے خط لکھا اصفہانی کو. اب اصفہانی کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ ہے کہ جس شخص نے اپنی پراپرٹی جو امریکن ایمبیسی تھی وہ پاکستان کو ڈونیٹ کی تھی، ان لوگوں میں سے. قائد اعظم نے کہتے ہیں اب پورے پاکستان کی کرپشن کی نبض پہ ہاتھ ہے قائد اعظم کا. کرپشن از اے کرس ان انڈیا. کرپشن انڈیا کے اندر ایک لعنت ہے. اینڈ امنگسٹ مسلمز، اور مسلمانوں کے اندر اسپیشلی دا سو کالڈ ایجوکیٹڈ اینڈ انٹیلیجنشیا، کہ جو سو کالڈ ہے نا، نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ان میں زیادہ ہے. ان میں زیادہ ہے. اور انٹیلیجنشیا، یہ اسٹائل والے، یہ وہ پائپ پینے والے، کافی انٹلیکچوئل، ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے والے. Unfortunately, it is this class that is selfish. خود غرض ہے یہ کلاس، and morally and intellectually corrupt. اخلاقی طور پر بھی کرپٹ اور ذہنی طور پر بھی کرپٹ. اخلاقی طور پر قائد اعظم کس روٹ تک بات کریں. No doubt this disease is common, but amongst this popular class of Muslim it is rampant. کرپشن کامن ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اس کلاس میں زیادہ. آپ اندازہ کریں کہ 1947 میں قائد اعظم نے جہاں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے قوانین بنائے، ان میں سے ایک قانون تھا اینٹی کرپشن ایکٹ. 47 میں بن گیا تھا اینٹی کرپشن ایکٹ کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اس اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت 1956 تک ایک چھوٹا سا سیل کام کر رہا تھا پنجاب کے اندر، کسی اور جگہ نہیں تھا. نواب باولپور نے ایک اپنا اڈاپٹ کیا ہوا تھا کیونکہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سے. لاہور میں کیوں کام کر رہا تھا؟ دارالحکومت تو لاہور میں بنایا ہوا تھا. بیسیکلی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے بہت سارے چیزیں جو تھی وہ سارے کام لاہور میں. اس کی ایک بیسک وجہ تھی کہ پاکستان کے پاس اگر کوئی اسٹیبلش جگہ موجود تھی تو لاہور تھی. تو کراچی میں نہیں تھی؟ کراچی میں تو جب آپ نے کیپٹل بنایا کراچی میں، کیپٹل آپ نے کراچی بنایا تو ناظم آباد سٹی بڑا پلانڈ بنا ہوا ہے. ہاں، لیکن یہ بہت بات کی باتیں ہیں. حیدرآباد واز دی ہیڈ کوارٹر آف سندھ، آپ کو یاد ہوگا، اور کراچی ایک بالکل ایک چھوٹا سا پورٹ ٹاؤن تھا جس کو ہم نے بنا دیا تھا. پنجاب تو 1849 کے اندر اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم نے جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک وہ تھا بنایا تھا وہ بھی پنجاب، علامہ اسد والا، ٹھیک، اسلامک ریکنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ اسلامک، وہ قائد اعظم نے یہیں بنایا تھا اور یہیں پر وہ سارا، کیونکہ ظاہر بات ہے انفراسٹرکچر یہاں موجود تھا. لیکن یہاں جو کہ پنجاب کی بیوروکریسی سیکریٹریٹ آپ دیکھ لیں، کراچی کی سیکریٹریٹ تو 60s میں کہیں آ کے بنی ہے. اسی طرح حیدرآباد، ڈھاکہ کا بھی اصل ہیڈ کوارٹر تو کلکتہ میں تھا. ڈھاکہ تو آپ کو بعد میں مل گیا. تو پنجاب واز دا اونلی، لاہور خاص طور پہ واز دا اونلی اسٹیبلش پلیس. تو ادھر انہوں نے بنایا. اس کے پاس بھی کوئی چھوٹے موٹے سیلز ویلز آتے رہتے تھے. 56 تک یہ رہا. پھر اس کے بعد یہ بن گیا 1 یونٹ. اکثر اوقات ہمارے لوگ جو ہیں یہ 1 یونٹ کی سزا جو ہے فوجیوں کو دیتے ہیں. حالانکہ 1 یونٹ بنیادی طور پر پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کے بنایا تھا.
کن نے بنایا، ذرا نام بھی لے لینا سر؟ سہروردی تھے، خواجہ ناظم الدین، سارے پاکستان، وہ پاکستان کا تھے. اور جو 1 یونٹ کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس وقت سہروردی کہتا تھا دیکھو بات سنو، یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے میں سب سے بڑا فارمولہ آپ کو دیا، جس دن تم اس سے نکلو گے یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا تھا میں نے دونوں یونٹ کو برابر کر دیا. جب آپ اس سے نکلے، یحییٰ خان نے نکالا، 1 مین 1 ووٹ آیا، وہ 60% ہو گئے، آپ 40% رہ گئے. اب مجیب نے کہا حکومت کرنا، آپ نے کہا نہیں، ختم. تب دو بیسیکلی ایسے یونٹ ہوں جن کی اکانومی علیحدہ ہو، جن کی جغرافی علیحدہ ہو، جن کی ساری سٹرکچر علیحدہ ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ دونوں. جیسے امریکہ میں کیا ہے، امریکہ کیوں بیلنسڈ ہے کہ اتنی بڑی اسٹیٹ خواہ کیلیفورنیا ہو، اتنی چھوٹی اسٹیٹ کا ورماؤنٹ وہ برابر ہے. ریاست تبھی آج قائم ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا انقلاب اڑا کے وہ مار دیا. تو سہروردی کہا کرتا تھا کہ نہ، اور اس کو وحدت مغرب، آپ دیکھو ہوگا جتنی وحدت کالونیاں بنی ہیں، خواہ لاہور میں بنی ہے، خواہ کراچی میں بنی ہے، خواہ کوئٹہ میں بنی ہے، بات کرنے سے مانا وحدت مغرب پاکستان کہا کرتے تھے. اور اس زمانے کے اندر ایک تصور مغرب پاکستان کا اور مغرب مشرقی پاکستان کا تھا. لیکن چونکہ ہم نے تاریخ، چونکہ فوج کو گالی دینی ہوتی ہے یا ڈکٹیٹر کو گالی دینی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹرز نے بلکہ اس کو الٹ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میرا ایک میجسٹریٹ ہوتا تھا رحیم الشاہ عبداللہ زئی، تو وہ اپنے اس کے ساتھ نا BA پنجاب لکھتا ہوتا تھا. اچھا، پٹھان تھا. کہتا میں پنجاب کا BA ہوں، پنجاب کا کوئٹہ لاہور بورڈ کا. کہتا یہ کوئٹہ بورڈ کا کیا ہے، بالکل 2 نمبر لوگ ہیں. مطلب وہ اپنے طور پہ وہ کہتا کہ سٹینڈرڈ مینٹین ہوتا تھا. پورے پاکستان کے اندر میں کمپیٹ کرتا تھا. میں صرف یہ نہیں کہ کوئٹہ کے 6 لوگوں میں کمپیٹ کر کے اول آ جاؤ، میں ادھر فرسٹ آیا تھا. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ ویسٹ پاکستان کی صورتحال جو تھی اس کے اندر انہوں نے بنایا. ایوب خان نے بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی کرپشن، آپ اس کی کرپشن کا لیول دیکھیں کہ رپورٹس کی صورتحال ہے کہ ایک بہت بڑے گورنر ہوتے تھے سندھ کے، بڑا مشہور نام ہے ان کا. ان کے والد جو تھے وہ سیکریٹری انڈسٹریز تھے. اچھا، ان گورنر صاحب فوت ہو گئے. اب کتنی پرانی بات ہوگی. ان کے جو والد سیکریٹری انڈسٹریز تھے، ان کو جب گورنر صاحب کی شادی ہوئی تو اس شادی میں لوگوں نے تحفے دیے، اور سب سے جو کم تحفے تھے وہ تھے 6 مرسیڈیز کی گاڑیاں. سب سے کم اور چھوٹا تحفہ مرسیڈیز کی گاڑیاں. وہ مختلف لوگوں نے باقی تو اندازہ ہی لگایا، باقی اندازہ کر لے کہ 6 مرسیڈیز کی گاڑیاں بھی ان کو ملی تھیں. ایک نام لے لینا چاہیے، اس میں کیا تاریخ کا حصہ ہے تاکہ لوگوں کو. مامون، وہ جو نام تھا پیپل پارٹی کے مامون حسین تھے نا. کون سے والے؟ پیپلز پارٹی کے جو ٹوپی پہنتے تھے. اچھا، مامون حسین، ان کے والد سیکرٹری انڈسٹری، تاریخ کا حصہ ہے پوری خبر. میں آپ کو مزدار بات بتاؤں، میں سبی میں ڈپٹی کمشنر تھا، تو سبی کے میلے میں شریک ہونے کے لیے آئے. تو وہ جہاز میں آئے، اپنے گورنر تھے سندھ کے. تو پجارو ہوتی تھی DC کے پاس. میں ان کو سبی ایئرپورٹ سے لینے گیا، تو وہ بیٹھے میرے ساتھ. تو گاڑی دیکھی، یہ تمہاری گاڑی ہے؟ میں کہا جی ہاں. ڈپٹی کمشنر کی گاڑی ہے؟ میں نے کہا ہمارے ابا بھی ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، ان کے پاس تو ایسی گاڑی نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا وہ اس وقت گورنر کے پاس جہاز بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس وقت خاموش ہے. میں ایک مثال نہیں دے رہا، بے شمار مثالیں. پہلی کرپشن کی بنیاد قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب پاکستان میں کلیم داخل ہونے شروع ہوئے ہیں. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ گڑگاؤں ایک ضلع تھا کہ جس کی ٹوٹل رقبہ جو تھا اس سے زیادہ کے کلیم جو تھے وہ یہاں داخل ہوئے تھے. جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے جو کلیم داخل کیے تھے، وہ جو گڑگاؤں ضلع کے کلیم داخل ہوئے تھے میواتیوں کے، اس کے گڑگاؤں بیسیکلی یہ ہے رتکی ان کا ہے. تو وہ جو تھے وہ کلیم پاکستان کے پاس جو رقبہ کنا تھا وہ اس کی آبادی، اس کی ٹوٹل رقبے زیادہ. وہ کہتے ہیں ہندوؤں کی اتنی جائیداد تھی جو چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ جو ان کا مسلمانوں کا جھوٹ بھی کھا گئی تھی. ویکو پراپرٹی ٹرسٹ آج تک اس کے مسائل چل رہے ہیں. کون کون سی جائیداد ہم نے قبضہ نہیں کی، کس کس جگہ پہ قبضہ نہیں کی، کس نے قبضہ نہیں کی. صحیح بات. اور اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ حیران کن حد تک
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیچارے یہاں کے جو لوگ تھے یہ بڑے مسکین لوگ تھے، جو رہنے والے سندھی تھے یا پنجابی تھے، انہوں نے اس شاندار طریقے سے ویلکم کیا کہ پاکستان کی پوری بیوروکریسی جو تھی یہ مدتوں یو پی اور سی پی کے لوگوں کی آئی ہوئی وہاں پر تھی، اور انہوں نے اس کو اگرچہ کو بڑا کام کیا لیکن کرپشن جو تھی وہ ان کے اندر موجود رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی شہر کا جو ماحول تھا، ایوب خان تک، ایون بھٹو تک، یہ ایک ماڈرن ترین شہر کا ماحول تھا، جس میں نائٹ کلبز ہیں، جس میں کی کلبز ہیں، جس میں باقی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، کلاسک صورتحال چل رہی ہے۔ آپ سوچیں آج شہناز گل کا واقعہ جو مصطفیٰ زیدی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو، اور آج آپ دیکھیں کس قسم کی صورت ہے، لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے۔ اسی طرح ایوب خان کا جب کرسچن کیلر کا جب رومانس چلا تھا، جب اس نے ایوب خان کو اس میں سوئمنگ پول میں اس کو ٹانگ سے پکڑ لیا تھا، تو لوگ اس کو انجوائے کرتے، بلکہ لوگ انجوائے کرتے کہ کیا بات ہے، ایوب خان خوبصورت ہی اتنا ہے، کیا بات ہے، کرسچن کیلر نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کرپشن کی کہانیاں شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلی کہانی جو عام زد عام ہوئی تھی وہ گوہر ایوب اور طاہر ایوب تھی، اور وہ تھی گندھارا انڈسٹریز وغیرہ جو سارا انڈسٹریز کے ساتھ وہ شروع، لیکن کم تھی۔ ایوب خان نے اے آر کارنیلیس کو ایک رپورٹ بنانے کے لیے دیا کہ یہ جو سی ایس پی بہت بڑی چیز بنی ہوئی ہے، بیوروکریسیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرو۔ تو 1949 میں انہوں نے 59 میں انہوں نے رپورٹ شروع کی، تو 860 میں چلی ہوگی، جی معین الدین وغیرہ یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کے اندر، تو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ایوب خان کے سامنے کہ گزر گئے وہ دن جب سی ایس پی کبھی ایماندار ہوتا تھا۔ اب گون آر دا ڈے، اوپننگ سینٹنس، اچھا گون آر دا ڈے۔ 3 میجر جو کیسز اینٹی کرپشن کے ہیں وہ سی ایس پی افسرز کے خلاف ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تو 1920 میں جب انگریز نے ڈپٹی کمشنر بنائے تھے تو ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ 2000 روپے ہوتی تھی 1920 میں، اور ایک کلرک کی تنخواہ 12 روپے ہوتی تھی، اتنا فرق تھا، اور 1200-1300 روپے کی باکس ہال کی اور زیفر کی اور مرسیڈیز کی گاڑی آ جایا کرتی تھی، یعنی آپ کی آدھی تنخواہ میں سے پوری گاڑی آ جایا کرتی۔ اس لیول پہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ 34 اپنا ایکڑوں کا گھر، 50 ایکڑوں کے گھر جو ڈی سی او کے آج بھی ہیں، جس میں ہم بھی رہتے ہیں، بٹ اینی ہاؤ اس کے بعد ایوب خان کے زمانے میں بھی یہ چیز آئی، اور اسی کرپشن میں کا لیول جو تھا بڑا ٹاپ پہ تھا۔ نیچے کسی نہ کسی حد تک لوگ کنٹرول کر لیتے تھے، لک آفٹر کر لیتے تھے، لیکن ہائر لیول پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس میں کرپشن، تربیلا کہیں بن رہا ہے تو کچھ ہو جائے گی، منگلا کہیں بن رہا ہے تو کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ طرح کے، اسی لیے وہ لوگ جو تھے وہ بڑے لیول کے۔ آپ کبھی سی ایس پی پرانے جو ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں نا تو آپ حیران ہوں گے، ڈائمنڈ کے کفلنگز لگے ہوئے ہیں اور سلکا کی ٹائی ہے اور دوسری تیسری۔ اچھا ہوتا کیا تھا کہ یہ وہ کچھ اگر جو ایماندار ہے آدمی تو اس سے کام کرانا ہے تو اس کو کسی ایسے سرمایہ دار نے، سیگل نے یا ولی کا نے اس کو گاڑی پیش کر دی، اس کو کفلنگ پیش کر دی، اس کو ٹائی پیش کر دی، اس کے بیٹے کی فیس اٹھا دی۔ یہ بڑا سٹائل تھا اس وقت۔ ذوالفقار علی بھٹو تک، یعنی آپ بتا دیں کہ 1956 سے لے کے 61 تک یہ ایک رہا، اس کے بعد اینٹی کرپشن کی یونٹس جو ہیں وہ بنائے گئے، اور ایوب خان نے کہا کہ کرپشن، لیکن یہ جو سیاست میں مخالفین کے خلاف یہ اب آتا ہوں ہوتا کیا ہوا کیا۔ ایوب خان نے براہ راست، اس نے کوئی کرپشن کی بات، اگرچہ کہ تقریریں ساری اٹھائیں، ایوب خان کی اٹھائیں، یحییٰ خان کی اٹھائیں، اسکندر مرزا کی اٹھائیں، ضیاء الحق کی اٹھائیں، مشرف کی اٹھائیں، ہر تقریر کے اندر غلام اسحاق خان کی 2 تقریریں اٹھائیں، اچھا ہر تقریر کے اندر ایک پیرا ہوتا ہے، ملک میں کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کوئی اور راستہ نہیں نکلا، اگر یہ حکومت رہ جاتی تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا، اس لیے ہم نے ملک کو انہوں نے خزانہ خالی کر دیا تھا اور یہ ملک کو انہوں نے تباہی کے تہانے پہنچا دیا تھا، ہم ایک ایمرجنسی نہ کر کے ہم مارشل لگا۔ اچھا یہ جو فوجی سربراہ رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ لگایا، صدر ایوب رہے ہیں، میں کرپشن آئی فوج، اس میں جو ہے کرپشن کا بحیثیت چیف جو ہے صدر جو رہے، مطلب ضیاء الحق کا دور بھی آپ نے دیکھا، مشرف کا بھی دیکھا، یحییٰ کا بھی، ایوب کا بھی، اس میں سب سے ایماندار کون رہا اگر اوورآل پرسپشن؟ اچھا دیکھیں ایمانداری میں آپ ضیاء الحق کو ایماندار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کرپشن کو پسند بہت کرتے تھے۔ اچھا he was not corrupt, he loves corruption.
अच्छा। मतलब वो चाहता था कि खाते हुए थे लोग रहे नीचे, मतलब ये उनका बच्चे उनके तो बेचारे यानी बच्चे बहुत खुद नहीं इजाजुल हक का खुद जो हाल है, इजाजुल हक है, अनवारुल हक है। खुद नहीं, खुद बिल्कुल कहते हैं कि कर्ज लेके मकान बनाया उन्होंने। देखिए ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन खुद नहीं। देखिए करप्शन का जो इंस्टीट्यूशनल आगाज हुआ है, जुल्फकार अली भुट्टो में करप्शन आ गई थी लेकिन थोड़ी, मतलब शाम के जल्जले का इल्जाम था कि पैसे खा गए, या इंटरनेशनल कदाफी ने जो पैसा दिया वो बाहर से बाहर, वो एक इल्जाम थे उस तरह के। उसके बावजूद भी भुट्टो के जितने भी वजीर थे ना, आप देखिए खर की वजारत में कोई उसकी कोई इजाफा नहीं हुआ। कौसम आज़मी जिस घर से गया उसी घर में आया। हनीफ रामे भी बेचारा वहीं उतना ही राज ज्यादा नहीं कर सका, कुछ ज्यादा। राज खालिद का घर आपको मुझे सबको पता है, ये भुट्टो के वो लोग थे जो, लेकिन आगाज करप्शन का 1985 की असेंबली से हुआ और मजलिस शुरा के बाद। अच्छा, एमपीए फंड और एमएनए फंड, चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। करप्शन का आगाज होने जा रहा है, जमहूरी हुकूमत भी आने वाली है और उसके बाद फिर शुरू है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को आगे जारी रखें।